درگزر آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری طبیعتوں میں درگزر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم فوراً تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں دوسروں کو، دوسروں کے ساتھ حقارت کا، نفرت کا برتاؤ کر لیتے ہیں، جبکہ درگزر جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ درگزر کس کی صفت ہے؟ یہ درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور جب بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے کہ ایک بشر ہو کر، انسان ہو کر یہ درگزر کرتا ہے، یہ ناگواریوں کو پی جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ناگواریاں پیش آتی ہیں، ناگواریاں پیش آ کر رہیں گی۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، اور جنت میں جا کے ناگواری نہیں ہوگی، لیکن جنت اسی کو ملے گی جہاں کی ناگواریوں پر صبر کرے گا۔ یہ ناگواریاں امتحان کے لیے بھی آتی ہیں، آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو دنیا میں ناگواریاں پیش آئیں گی، انبیاء کے ساتھ پیش آئیں، سید الانبیاء کے ساتھ پیش آئیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناگواری ہی پیش نہ آئے، یعنی گویا کہ ہم اپنے کو ایسی مقدس چیز سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ ارے بھائی، جب انبیاء کے ساتھ ہوا، انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی مقدس نہیں، کوئی معزز اور مکرم نہیں، جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے ناگواریوں پر، ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے جو ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس سے محبت الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دلوں کے اندر جگہ پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ دو بھائی مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں، دلوں میں اتنا بغض ہوتا ہے کہ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ اسی تلخیوں کی وجہ سے، نفرت اور حقارت کی وجہ سے۔ تو وہ جو سیرت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کی عادات، اس کو اپنایا جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ اچھی عادات، اچھے اخلاق، یہ انسان کو نیک صحبت میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سبق اسے نیک صحبت کے اندر ملتا ہے کہ جب نیک صحبت میں آ کر وہ جڑتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری زندگی کس ڈگر پہ چلنی چاہیے اور میں چل کہاں رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان سے روشناس ہوئے، ایمان سے ان کے قلوب منور ہوئے، تو وہ صحبت بابرکت ایسی تھی جس نے دلوں کو بدل دیا، دلوں کو بدل دیا۔ اور کیسا بدلا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، برس ہا برس خاندانی اور قبائلی جنگیں تھیں، لیکن جب اسلام کی لڑی میں پرو دیے گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بن گئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ بھائی بن گئے۔ تو اسلام نے تو اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا ہے، اور جس رشتے میں اسلام نے جوڑا ہے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ، انما المؤمنون اخوہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس رشتے کا تقاضا خیر خواہی ہے، خیر خواہی۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ کسی کو اچھی بات کا بتا دینا، کسی کو برائی سے روک دینا۔ اور ایک آدمی بھی اگر ہماری وجہ سے اچھائی کو قبول کرنے والا بن گیا، جب تک اس اچھائی پہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ ایک آدمی بھی اگر برائی سے رکنے والا بن گیا، جب تک برائی سے رکا رہے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب اور نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتار کو، اور یہ اندر کی تلخی، سختی، اسے دور کرنا چاہیے۔ اور اس تلخی اور سختی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ جو اللہ کا نام نہ لینا ہے اور باتیں زیادہ کرنا ہے، یہ دلوں میں سختی پیدا کرتا ہے۔ آج اللہ کے ذکر سے دور ہے کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر اگر تھوڑی دیر آدمی بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتنی دل میں باغ و بہار آتی ہے۔ اللہ کا نام لے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، کتنی ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ دیا اس لیے گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایمان کو نیا کیسے کیا کرے، کہ ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں،
کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، کثرت سے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ایمان نیا ہوتا ہے، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے.